جو کچھ آپ نے تحریر فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ظہر سے پہلے کی جو 4 رکعتیں سنت موقدہ ہیں ان میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانی ہے، اور جو غیر موقدہ ہیں ان میں بھی آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانی۔ یہ فرائض ہیں جن میں 4 رکعتوں میں پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملاتے ہیں اور آخری 2 رکعتوں میں سورت نہیں ملاتے۔ یوں ہی ہے نا مسئلہ یوں ہی ہے، میں غلط تو نہیں کرتا۔ ظہر کی جو پہلی 4 سنتیں ہیں اس میں چاروں میں قرات ہے، اور اصل سے پہلے کی بھی جو 4 سنتیں ہیں چاروں رکعتوں میں قرات ہے، یعنی فاتحہ کے بعد سورت کا ضم کرنا اور ملانا۔ یہ صرف فرائض ایسے ہیں جن میں 2 رکعتیں سورت ملائی جاتی ہے اور آخری 2 رکعتیں خالی ہوتی۔ گاؤں میں جن 2 خواتین نے شادی نہیں کی اور بغیر محرم کے حج کے لیے گئی تھی تو حج ہو گیا، عمرے کے لیے گئی تھی تو عمرہ ہو گیا، اس کا شادی سے کیا تعلق ہے؟ رہ گئی یہ بات کہ بغیر محرم کے وہ گئی تھی تو یہ شوافع کے نزدیک جائز تو تھا ہی تھا۔ حنفی فقہا جو منع کرتے تھے کہ محرم ہونا چاہیے ساتھ، وہ حدیث شریف میں بھی آیا ہے، سفر کی وہ صعوبتیں اور سفر کی وہ مشقتیں جو کسی زمانے میں ہوا کرتی تھیں اب چونکہ رہی نہیں، اس لیے اب حضرات اجازت دے دیتے ہیں، اور اگر 2 عورتیں 10-12 ہوں، پورا گروپ ہو اور اس میں چلی جائیں، بشرطے کہ فارم کے فل کرنے میں وہ جھوٹ نہ بولیں۔ جھوٹ بولنا اس کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ عمرے میں اتنا ثواب نہیں ہے۔ فرضی محرم لکھ دیا، حالانکہ کوئی ہے ہی نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ بالکل صاف لکھو کہ خواتین ہیں اور ان کے ساتھ محرم نہیں ہے۔ اب اگر گورنمنٹ اجازت دیتی ہے تو چلی جائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے بارے میں جو چیزیں ارشاد فرمائی تھی اب وہ کوئی مشقت رہی نہیں، اور اس سے بھی آسان تر یہ ہے کہ خاتون یہاں سے چلی جائیں اور جدہ ایئرپورٹ پہ ان کے کوئی محرم مل جائیں اور انہیں عمرہ کرا دیں۔ یہ سب صورتیں درست ہیں۔ اب یہ چیز آپ کے گاؤں میں پھیلتی چلی جا رہی ہے تو وہ معاشرتی چیزیں ہیں، وہ شرعی چیزیں نہیں۔ مصنف عبدالرزاق کے متعلق ایک حدیث کا آپ نے پوچھا ہے اور اس کا حوالہ دیا ہے۔ دیکھیے عبدالرزاق صنعانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مصنف عبدالرزاق میں 4 جلد میں یہ حدیث بیان کی ہے جس کا حوالہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے، اور وہ عبد الرحمن بن ثوبان کی روایت ہے۔ نعمان بن ابی فطیمہ گزرے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ کھڑے ہوئے تھے اور قربانی کے جانور دیکھ رہے تھے، تو ان کے پاس 2 دمبے تھے، 2 لیلے تھے۔ دمبے تو ہوتے ہیں جن میں چکتی ہوتی ہے، اور لیلے ہوتے ہیں جن میں دم ہوتی ہے، اور آیا ہے کہ اقرن، بڑے بڑے سینگوں والے، آین، بہت موٹی موٹی آنکھوں والے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما اشبہ ھذا بالکبش الذی ضحی ابراہیم، یہ کتنے اچھے لیلے، اور یہ بالکل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی تھی یہ اس سے بالکل ملتے جلتے ہیں۔ فاشترى معاذ، حضرت معاذ بن افرا رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، معاذ ابن جبل نہیں، وہ تو تھے ہی نہیں وہاں، وہ تو یمن تشریف لے گئے تھے۔ معاذ بن افرا رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، انہوں نے ان میں سے ایک بکرا خرید لیا، اقرن آیا۔ بعض روایات میں ہے کہ ایک ہی بکرا تھا، بعض میں ہے 2 تھے، لیکن ایک والی روایت یہ ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ وَأَهْدَاهُ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے جان گئے کہ حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اچھے لگے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن لوگوں کو بہت گہرا تعلق اور محبت تھا ان میں معاذ رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور ایسے صحابہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی ایسی چیز جو آپ کی ملکیت میں ہو اس کی تعریف نہیں کرتے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھی چادر اوڑھی ہوئی ہے، اور اگر ہم تعریف کریں گے تو آپ یہ چادر ہمیں تحفے میں دے دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے بہت اچھے ہیں، تو آپ کے جوتوں کی اگر تعریف کی گئی تو آپ مجھے دے دیں گے کہ تم پہنو، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اس لیے یہ حضرات اس میں بھی احتیاط کرتے تھے، اور یہ بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کی تعریف کر دیں تو ان کی محبت تھی کہ وہ چیز پیش کر دیتے تھے۔ جیسے معاذ رضی اللہ عنہ، معاذ بن افرا رضی اللہ عنہ نے وہ دمبا خریدا لیلا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فاہداہ للنبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں پیش کر دیا، فضحى بہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیلے کی قربانی کی۔ یہ ہے وہ حدیث جس کا آپ نے ہم سے حوالہ پوچھا ہے، مصنف عبدالرزاق میں بالکل آئی ہے۔ اس لیے کوئی اپنے دوستوں کو، عزیزوں کو، والدہ کو، والد کو، کسی کو بھی اگر کوئی جانور خرید کے پیش کر دے کہ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، تحفہ ہے، اور وہ اسے قربانی کر دیں، بالکل ٹھیک ہے، اور اسے رکھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ قربانی کریں، اس سے تو اپنی طرف سے تحفہ ہدیہ دے دیا نا، اب اس کو کیا تعلق ہے کہ قربانی کریں یا نہ کریں۔ البتہ قربانی کے موقع پہ ایسا فعل، یہ قرائن اور آثار بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اس نے جو پیش کیا ہے اس لیے ہے کہ جو بھی جس کو بھی ہدیہ دیا جا رہا ہے وہ آدمی اس کو قربانی میں استعمال کر۔ گزشتہ بیانات میں تعلیم کے مصارف پر انفاق کی اہمیت پر کافی زور دیا ہے۔ آج کے دور میں بالخصوص حالیہ فلسطینی مسئلے کو مد نظر رکھتے ہوئے بہترین مالی مصرف کیا ہے؟ انگلینڈ سے عمیر صاحب نے پوچھا۔ عمیر صاحب، ہم اپنے موقف پہ ابھی بھی قائم، اللہ کا شکر ہے، نہ ہمیں اپنے موقف سے اتنی جلدی رجوع کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور نہ ہی ہم فتوے سے رجوع کرتے ہیں۔ بہت اب تک شاید کبھی ایک دو فتوے ہوں جن سے رجوع کیا ہو، وگرنہ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، چونکہ لوگوں کو کہے ہوئے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اس لیے یہ منصب نہیں ہے کہ غیر محتاط باتیں کی جائیں۔ اس لیے ہم اب بھی اسی کے قائل ہیں کہ جتنے لوگ بھی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کے لیے جانور خریدیں گے، وہ 9 ذی الحج تک اگر پانی کا فکر کریں، اگر غریبوں کے بچوں کو تعلیم دینے کی فکر کریں، اور وہ اللہ سے یہ نیت کریں کہ اللہ اس بچے کا 1 سال کا خرچہ میں اٹھاتا ہوں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ ثواب ملے گا بنسبت اس کے کہ وہ 9 ذی الحج تک کوئی اور کام کرے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ غور سے سننی چاہیے بات، ایسے نہ ہو کل فتوے کا الٹ کر دو۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایصال ثواب کرنا، نفل حج کرنا، نفل عمرے کرنا، ہم ان سب سے زیادہ اچھا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس معاشرے میں ان لوگوں کی مدد کریں جن لوگوں کو قرضے نے دبا لیا ہے، ہم اپنے ان رشتہ داروں کی مدد کریں جن رشتہ داروں کے ہاں ایک وقت کھانا ہے تو ایک وقت کھانا نہیں۔ ہم اپنے ان رشتہ داروں کو دیکھیں جن کی بیٹیاں محض جہیز کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں، ہم اپنے اعزہ میں ان بچوں کو دیکھیں جو بالکل پڑھ لکھ کے ان کو جاب نہیں مل رہی، انہیں ریڑھی لگا دو یار، انہیں کوئی کھوکھا بنا دو۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ اس عمل سے زیادہ خوش ہوگی بنسبت نفل حج اور نفل عمرے۔ ہم اسی کے قائل۔
10, 11 اور 12 ذی الحج کو وہ اگر کوئی قربانی کرے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو غالباً اسے ثواب زیادہ ملنا چاہیے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ حدیث میں آیا ان 3 دنوں میں اللہ کو کوئی نیکی اتنی اچھی نہیں لگتی جتنا جانور کا زمین پر خون بہانا، تو چونکہ نس نے روک دیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان 3 دنوں کے متعلق ارشاد فرما دیا ہے، وگرنہ ہم یہ کہتے کہ ان 3 دنوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے غریبوں کی مدد کریں۔ اتنی شدید گرمی آ رہی ہے، یہ کوئی 30-40 ہزار کا کسی غریب کو کولر لے دو یار، رات اس کی آرام سے بسر ہو جائے اور فجر کی نماز جماعت سے یہ کام کرنے کا۔ لیکن 2 چیزوں کو اس فتوے کے ساتھ ملا لیں، یہ ہماری ذاتی رائے ہے۔ کوئی مفتی صاحب اس کے برعکس کہیں بسم اللہ، ان کی رائے 1000 لاکھ مرتبہ قابل احترام ہے، لیکن ہم سے کوئی پوچھتا ہے ہم اسے یہی کہتے ہیں کہ نہ مت جاؤ عمرے پہ، یہ پیسہ مدرسے میں دو۔ یہ طے کرو کہ اس سال جتنے لڑکے درجہ ثالثہ رابعہ میں پڑھ رہے ہیں ہم ان پیسوں سے انہیں کتابیں خریدیں گے۔ ہمارے مدارس میں کتابیں نہیں رہی، آپ کو کیا پتہ اندر کا حال کیا ہے۔ نفل حج کر رہا ہوں، ہم کہتے ہیں مت جاؤ نفل حج پہ، اس پیسے سے مدرسے میں 1 سال کے لیے گندم بھیج دو، 1 مہینے کے لیے گندم بھیج دو۔ مدارس کا حال بہت، کراچی میں 3 مدارس بند ہو گئے ہیں اور انہوں نے کام ختم، ہم نے اپنے یہاں اسکول ختم کر دیا، کہاں سے لائیں پیسے؟ اور تمہیں نفل حج اور نفل عمروں سے اور ان نفلی قربانیوں سے ہی فرصت دی۔ یہ ذاتی رائے ہے، کوئی اس سے اختلاف کرے 100 بسم اللہ، مان لے تو بسم اللہ۔ اور دوسرے وہ لوگ جو لبرلز ہیں، وہ لبرلز سرے سے قربانی ہی کے خلاف ہیں، ہم ان سے بھی اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں قربانی نہ کرو، کیوں نہ کرو بھئی، ایک چیز ضروری قرار دی اللہ نے، اس میں کسی کی نہیں مانی جا سکتی۔ سیدھی سی بات ہے، جہاں بھی کوئی شخص امت کا ناتا پچھلے اکابرین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، امت کے ائمہ مجتہدین، مفتی حضرات رحمہم اللہ اور فقہا سے کاٹنے کی بات کرے گا، ہم اس کے خلاف، ہم 100% پکے حنفی ماتریدی ہیں، کسی کو شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کوئی بھی امت کا رابطہ کاٹنے کے لیے حدیثیں پڑھتا رہے اور یہ آیا گیا، ہم نہیں مانتے بھیا، ہم اسی چیز کو مانتے ہیں جس کے قائل امام ابو منصور ماتریدی، امام طحاوی، حضرت مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ اور یہ حضرات قائل تھے رحمہم اللہ، اسی راہ پہ چلتے ہیں، اور ہم اس راہ کو چھوڑنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں۔ یہ ہم سوچ سمجھ کے بات کر رہے ہیں بقائمی حواس خمسہ۔ لیکن یہ جو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانیوں کا بے پناہ سلسلہ، ثواب اس کا بھی ملے گا، لیکن ہم اس سے زیادہ توجہ تفصیل سے دلانا چاہتے ہیں اس معاشرے پہ غور کریں۔ آپ کیا کرنے چلیں؟ بالکل یہ ہماری آپ کی آنکھوں، کوئی گاڑی رکتی ہے اور مانگنے والا آ جاتا ہے، اتنے زیادہ مانگنے والے ہو گئے ہیں، یہ 100% سارے جھوٹے تو نہیں ہیں۔ یہ جو اب دوائیوں پہ 18% ٹیکس لگے گا، آپ خود سوچیں لوگ کہاں جائیں، اور اگر IMF کی شرائط مان لی جائیں گی تو یہ غربت کا اور خسارہ کدھر سے کدھر پہنچ جائے گا۔ ہمیں چاہیے ہم عام مسلمانوں کی فکر کریں۔ آپ نے ان کی طرف توجہ دلائی ہے، فلسطین کے مسئلے کی طرف، بالکل ہو سکے تو اس لیے نہیں کہ سیاسی طور پر یہ کیا مسئلہ ہے اور کیا نہیں، ہمیں ان چیزوں سے اوپر اٹھ کے سوچنا چاہیے کہ کوئی بھی ہے بہرحال انسان، کوئی بھی ہیں، بہرحال خواتین اور بچے ہیں، جہاں حالت یہ ہو کہ قبریں کھودنے کے لیے آدمی نہ مل رہے ہوں اور لاشوں کو رکھ کے اوپر پتھر ڈال دیں، اور بھوک کی وجہ سے بچیاں مر رہی ہوں، اور بھوک کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے بچے وہ مٹی کو کھود رہے ہوں کہ اسے کھانے کو مل جائے، ہمیں کیسے نیند آتی، ہم کیسے سوتے ہیں؟ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ان لوگوں کی مدد کی جائے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ نماز سے فارغ ہو جاؤ تو حمد کے ساتھ تسبیح کرو. یہ اس پہ بات ہو چکی ہے. حمد الگ چیز ہے، تسبیح الگ چیز ہے. تسبیح ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا، اور حمد ہے اللہ میں کسی کمال کا اقرار کرنا. اللہ تو رحیم ہے، غفور ہے، قدیر ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ ہے حمد. اور تسبیح اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تجھ جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ تیری شان جیسی بلند شان کسی کی نہیں ہے. یہ نیگیٹو ہے نا، اس کو کہتے ہیں تسبیح. اس تسبیح اور حمد کو ملا لینا، سبحان اللہ و بحمدہ. آپ بالکل نماز کے آغاز میں پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک. یہ اتنا جملہ یہ خدا کو بہت پسند ہے، خاص طور پہ عصر اور مغرب کی نماز کے درمیان اس کو پڑھنا چاہیے. 100 دفعہ روز پڑھ لے، 200 دفعہ پڑھ لے، 500 دفعہ پڑھ لے، لیکن طے کرنا چاہیے کہ میں عمر بھر عصر اور مغرب کے درمیان یہ پڑھوں گا. اور اسی طرح ذی الحج کے ان دنوں میں طے کر لینا چاہیے کہ یہ جو جملہ ہے نا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، یا یحیی و یمیت کو ہٹا کے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ جو ذی الحج کے دن آ رہے ہیں، ان دنوں میں طے کر کے پڑھنا چاہیے کہ روز اسے 1000 بار پڑھوں گا، 500 مرتبہ پڑھوں گا. 10 دن نہیں ہے نا، گزر جاتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑا ذخیرہ ہے آخرت کے لیے. ان احادیث پر عمل کرنا چاہیے. زندگی ابد الآباد تک نت نئے اندازوں نئے اقدار حیات پیدا کر سکتی ہے، تو ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یا زندگی خاتم کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ سوال ہماری سمجھ میں نہیں آیا، اس کو تشریح کر دیں، شاید کچھ عرض کی جا سکے. Live in Canada, and today one of our Islamic organizations announced that tomorrow on Friday will be the first Zilhaj because of 2 reasons. One is this, that should Arabia has the same. غلط بات ہے، یہ کوئی دلیل نہیں. سعودیہ کا اور ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہم اپنی رویت کے پابند ہیں، وہ اپنی رویت کے پابند ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سومو لرؤیتی وافطروا لرؤیتی، چاند دیکھ کے عید کرو، چاند دیکھ کے روزے شروع کرو، اور چاند دیکھ کے. یہ بالکل بوگس چیز ہے، اس کے کوئی بھی قائل نہیں ہوا کہ سعودیہ کیوں اس وعدت کو چاہیے. آپ جی سعودیہ کو کس بنیاد پہ فالو کیا جائے بھائی؟ وجہ یہ کون سی وحدت ہے امت کی؟ اس پہ اکٹھے نہیں ہوتے کہ ہم سب امت کو تعلیم دیں گے. اس پہ وحدت نہیں ہو سکتی کہ ہم شادیوں کے اس سسٹم کو چینج کریں گے. اس میں کیا ہے سعودیہ کے ساتھ وحدت کیوں؟ ہر جگہ کلچر مختلف ہے، ہر جگہ شریعت کے مطابق بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو شریعت کے مطابق ہیں اور دوسری اقوام میں نہیں پائی جاتی. جو اللہ نے فطری چیزیں رکھی ہیں اس میں وحدت کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ اور کون سی دلیل ہے یہ سعودیہ کے اندر سب کو کرنا؟ وجہ ایز پر سائنٹیفک کیلکولیشن مون وڈ بی بورن آن تھرسڈے. اس پہ غور کیا جا سکتا ہے. یہ جو چیز آپ نے فرمائی ہے نا، دا ادر گروپ فالوز دا moon sighting in real. They do not follow Saudi Arabia. بالکل ٹھیک کرتے ہیں، اپنی لوکل رویت پہ کرتے ہیں اعتبار، اس کا بالکل ٹھیک ہے. سائنٹیفکلی کب رویت ہونی ہے اس کو مانا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ
رویت کی کوشش بھی کی جائے تاکہ یہ سنت ختم نہ ہو جائے. بس اتنی بات. پلیز گائیڈ us which is better opinion to follow. ہم اسی کے قائل ہیں بھائی. لوگوں کو اپنی مون سائٹنگ جو ہوتی ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے اور اس کی کوشش میں پڑنا ہی نہیں چاہیے کہ سعودیہ کو فالو کریں. کوئی وجہ نہیں. کل کو اٹھ کے اس کے بعد یہ بھی کہو گے کہ سعودیہ میں چونکہ رفع یدین ہوتا ہے اس سے ساری امت رفع یدین پہ لگ جائے. اور یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ آپ کے پاس علماء ہیں کتنے، فتوے کے اہل لوگ کتنے ہیں اور ان کے دلائل کیا ہیں. I wanted to ask, is it important for a Maturidi to be a Hanafi? If yes, then why so? What are the usul of Maturidi and Hanafis? عبد الواحد صاحب، دو چیزیں الگ الگ ہیں. ایک ہے عقیدہ، اور عقیدہ ماتریدیوں کا ہمارا ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ حنفی بھی ہو. علم کلام اور عقیدہ ایک الگ چیز ہے. علم کلام اور عقیدہ ایک چیز. حنفی شافعی ہونا یہ الگ چیز ہے. ایک ہے فقہ اکبر. فقہ اکبر کہتے ہیں عقیدے کی مباحث. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ اکبر تحریر فرمائی ہے اور وہ صرف اور صرف عقیدہ ہے. فقہ اکبر میں جو عقیدہ ہے اشاعرہ، ماتریدیہ، متقدمین، متاخرین، یہ چار طبقے بنتے ہیں. ماتریدی جو بالکل پہلے گزر گئے دنیا سے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات جیسی اللہ نے بیان کی ہیں بس ویسے ہی ہیں. ایک مثال سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. ماتریدی کہتے ہیں اللہ نے فرمایا ہے کہ میں دیکھتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. اللہ نے فرمایا وہ جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے انما یبایعون اللہ، انہوں نے اللہ ہی کے ہاتھ پہ بیعت کی. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے صحابہ رضی اللہ عنہ کے حدیبیہ کے میدان میں ان کے ہاتھوں سے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا. ماتریدیہ کے وہ لوگ جو ابتدا میں گزرے اور جو اب بھی میرا مسلک میں جس پہ قائم ہوں اور اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ اسی پہ موت دے، اس کو کہتے ہیں تفویض مع تنزیہ. ان ساری آیات کو، احادیث کو اللہ کے حوالے کر دینا کہ اللہ آپ ایسے ہی ہیں جیسے آپ نے بیان فرمایا اور جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی. ایک بات، ہم اس میں کوئی تشریح نہیں کرتے، ہم بالکل خاموشی سے گزر جاتے. اللہ تعالیٰ فرماتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہنم بھرے گی نہیں اور اللہ اپنا پاؤں جہنم کے منہ میں رکھ دے گا. اللہ پوچھے گا بھر گئی ہو تو کہے گی قط اے پروردگار میں فل ہو گئی، پر ہو گئی. ہم بخاری کی اس حدیث کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، مگر چپ کر کے گزر جاتے ہیں. اللہ ہی جانتا ہے اس کا پاؤں کیا اور جہنم کا بھرنا کیا، ہمیں کچھ معلوم. یہ سب سے زیادہ محتاط مسلک ہے اور اسے کہتے ہیں التفویض مع التنزیہ، کہ اللہ کے حوالے کر دینا اور اللہ کی پاکی بیان کرنا کہ اللہ کا پاؤں مخلوق جیسا نہیں. متاخرین ماتریدیہ جب آئے اور مباحث پڑھی تو انہوں نے کہا ید سے مراد ہاتھ سے اللہ کی قدرت بھی تو ہو سکتی ہے. یہ صحابہ رضی اللہ عنہ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، اللہ کی قدرت اس کے تابع تھے. خدا قادر ہے کہ دشمنوں کو شکست دے اور مومنوں کو آپ کے ہاتھ پہ جمع فرما دے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ جہنم میں پاؤں رکھے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی قدرت سے جہنم کو بھر دے گا. اللہ کے ہاتھ میں ساری کائنات ہے. بیدہ الملک، یہ ایسے ہی ہے جیسے فوج کے ہاتھ میں ملک ہے. بولتے ہیں نا محاورے میں، وہ کہتے ہیں یہ سارے محاورے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک. 4 صدی کے بعد ماتریدیوں نے اس عقیدے میں لغت کے اعتبار سے تشریح شروع کی. ہم کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ہم پہلے والوں کے ساتھ.
اشاعرہ اور ماتریدیہ میں اللہ کی صفات میں مثلاً فرق پڑ گیا. اشاعرہ وہ بالکل ٹھیک ہے اپنے مقام پہ، یہ عقیدے کی بحث. اشاعرہ میں بھی اولین اور آخرین، لمبی بات ہو جائے گی، ان کے دو مسلک ہیں، سب ٹھیک ہے، یہ چاروں ٹھیک. اب ان میں ہر اشعری شافعی ہو اور ہر ماتریدی حنفی ہو، یہ نہیں. ہم ماتریدی ہیں، مالکی بھی ماتریدی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکاروں میں بہت بڑی تعداد ماتریدی ائمہ کی ہے. اور اشاعرہ میں خود حنفیہ بہت سے ہیں جو عقیدے میں اشعری ہیں، فقہ میں شافعی. یہ فقہ اصغر کہلاتی ہے. تو فقہ اکبر میں ماتریدی اور فقہ اصغر میں شافعی، فقہ اکبر میں وہ اشعری، اور فقہ اکبر میں اور فقہ اصغر میں وہ آدمی حنفی و مالکی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں. اور اصول آف ماتریدیہ اینڈ حنفیز بہت اصول ہیں. ہم نے اس پہ کوئی 107 بیانات ریکارڈ کروائے تھے. یہ تو نہیں کہتے سن لیں، اور بہت ہیں، کسی کو سن لیں جو علم کلام کے اساتذہ ہیں. یہ اسکول آف تھاٹ ہے ماتریدیوں کا. ایک رواج جو دین اور ایمان سے منسوب ہے کہ رشتہ داروں اور مہمانوں پر کیے گئے خرچ اور صدقات کو عظیم نیکی. ارے عظیم زے سے کیسے لکھ دیا؟ یہ تو وا ہے، عظیم. کل کو ذرہ جو ہے وہ زال کی بجائے وا سے لکھیں گے. نیکی رزق میں فراوانی اور برکت کا موجب سمجھنا چاہیے، لیکن دنیاوی معاملات میں آپ اسباب، سیرت اور خلافت سے معیشت کو سمجھنے کی تلقین کرتے ہیں. دیار غیر میں بچوں کو فائنینشیل ایجوکیشن دینے پر زور دیا جا رہا ہے. یہ بالکل ٹھیک. سب سے پہلے اپنی اولاد کی فکر کرنی چاہیے بھیا. یہ جو رشتہ داریاں اور مہمان نوازی ہے سر آنکھوں پہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بالکل اس سے برکتیں ملتی ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ثواب اور یہ سب چیزیں ملتی ہیں. لیکن فرض پورا کرنا چاہیے. فرض پورا نہ ہو تو نفل کی خیرات حرام ہیں، جائز ہی نہیں ہے. یہ سوچ سمجھ کے عرض کر رہے ہیں. گھر میں کھانے کو نہیں ہے اور اسے شوق چڑھا ہے قربانی کا، قرضہ ادا نہیں ہو رہا اور کہتے ہیں میں نفل حج پہ جا رہا ہوں. یہ کس نے تمہیں نفل حج کا کہا ہے؟ قرضہ ادا کرو، لوگوں کے پیسے دو. اس لیے جو فرائض ہیں سب سے پہلے وہ ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے کہا کہ میرا بندہ میری معرفت حاصل کرتا ہے فرائض پورے کر کے، اور اس کے بعد نوافل کا نمبر آتا ہے. 1000 روپیہ مثلاً قرض لے لیا بہن بھائی سے اور چلا ہے دوستوں کی دعوت کرنے، وہ دعوت حرام ہے. اس 1000 کو پہلے گھر میں ادا کرو، اس کے بعد جو مرضی کرتے رہنا. وہ دعوت کھانا بھی جائز ہے. اس لیے جو لوگ بھی نفل کو فرض پہ ترجیح دیتے ہیں نا، بعض حالات ہوتے ہیں جس کا انہیں علم ہو تو الگ بات ہے. الاشباب النظائر میں ابن نجیم رحمۃ اللہ نے ذکر کیے ہیں، ورنہ ہمیشہ فرض کو ترجیح حاصل ہے. اپنی اولاد کی تعلیم، اپنی اولاد کی تربیت. کل بچے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ابو لائیں 50 لاکھ چاہیے، میرے تو اتنے مارکس آئے ہیں، میں امریکہ میں پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہوں. اور بجائے اس کے کہ اس وقت 50 لاکھ نہ ہوں اور گاڑیاں اتنی بڑی بڑی خریدی ہوئی ہوں اور مختلف چیزیں، وہ درست ہی نہیں رہتی. سب سے پہلے فرض اس پہ خرچ کرے، پھر اس کے بعد دیکھیں گے دعوتیں ہوتی ہیں کہ نہیں. 2 سجدوں کے درمیان کون سی دعائیں مانگنی چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ مجھے معاف فرما دے، 2 مرتبہ یہ پڑھتے تھے. اور اتنا زیادہ ہے احادیث میں یہ کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کہتے تھے 2 سجدوں کے درمیان یہ 2 مرتبہ پڑھنا فرض ہے، نماز ہی نہیں ہوگی. اتنی احادیث آئی. اللہم اغفر لی وارحمنی
وعافنی ورزق، بس دوسری جگہ یہ ہے اے اللہ میرے گناہوں سے درگزر فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں اللہ خیر سے رکھ، خوبی سے رکھ، اور اے پروردگار مجھے رزق دے دے۔ یہ چار چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر مانگا کرتے تھے۔ حج کا ایک مسئلہ، سعودیہ میں جب حج کے لیے جانا ہوتا ہے تو ہر چیز گورنمنٹ کے ذریعے سے کروا دی جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ قربانی کا پتہ نہیں، وہ پہلے دن کرتے ہیں دوسرے دن، تو جب تک قربانی کا میسج نہیں آتا حلق کروانے کا کیا حکم؟ آیا قربانی کا میسج آنے سے پہلے حلق کروا لیں یا پہلے کروا لیں؟ دیکھیں بھائی، ہمارے نزدیک چار چیزیں پے در پے کرنی ہیں۔ حنفیوں کے نزدیک سب سے پہلے رمی ہے، جمرات، پتھر مارنا، اس کے بعد قربانی ہے، تیسری چیز حلق ہے، سر کے بال منڈانا، اور چوتھی چیز طواف زیارت۔ فقہا نے ہر ایک کا پہلا حرف لے کے اسے ترتیب دیا اور لکھتے ہیں عام طور پہ کہ رن حت، رمی، نہر، حلق، طواف۔ رن حت جیسے پولیس، جیسے UN اسی طرح پرانے زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا۔ فقہا نے لکھا ہے رن حت، رمی، نہر، حلق اور طواف، یہ چار چیزیں ترتیب میں۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو یہ واجب ہے، ضروری۔ حج جیسی عبادت میں ہم جیسے قدیم لوگ بہتر یہی سمجھتے ہیں کہ انسان اس دن تھوڑی سی مشقت کر لے، لیکن اپنے ہاتھ سے ذبیحہ کروائے، اپنے سامنے ذبح کرائے، اونٹ میں حصہ ڈالے اور اونٹ ذبح کرائے۔ اللہ کا شکر ہے سعودی حکومت نے اب تک یہ رعایت دی ہوئی ہے کہ آپ ان چاروں کاموں کو ترتیب سے کر سکتے۔ ان کا مسلک یہ ہے کہ ترتیب ضروری نہیں ہے، جس طرح بھی کرو، اور وہ حدیث بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے لوگ، ما من شیء قدم و اخر، کوئی عمل ایسا نہیں تھا رمی، نہر، حلق اور طواف چاروں میں جس میں کسی نے آ کے کہا اللہ کے رسول یہ میں نے پہلے کر لیا ہے، یہ بعد میں کیا ہے، طواف زیارت پہلے کر لیا ہے، قربانی بعد میں دی ہے، میں نے رمی بعد میں کی ہے اور پہلے حلق کر لیا ہے، الا وقال فلا حرج۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے ہی کہتے ہیں کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ حنفی فقہا کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کھلی باتیں اس لیے کی تھیں کہ وہ پہلا حج تھا، اس کے بعد امت میں ترتیب قائم ہو گئی، ہم اس ترتیب کو نہ چھوڑیں۔ اور مزے کی بات یہ کہ دوسری طرف ہمارے فقہا میں امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ترتیب کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں جو شافعیوں میں ہے وہ سو ٹھیک۔ تو اس سے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جا کر مکہ مکرمہ میں پیسے جمع کرانے کی بجائے اگر گورنمنٹ جبرن لیتی ہے تو بس پھر وہ تو ہو جائے گا کہ ترتیب واجب نہیں ہے، اس پہ عمل کر لیا جائے۔ اور اگر اللہ نے پیسے دیے ہیں تو اس میں نفلی صدقے کی نیت کر لینی چاہیے کہ اللہ اس حج میں جو کوئی کسر رہ گئی ہو اللہ یہ میری طرف سے قبول فرما، کیونکہ گورنمنٹ نے پیسے لے لی۔ اور اپنے طور پہ مکہ مکرمہ میں اب تک مذبح، سلاٹر ہاؤس قائم ہوتا ہے، دمبے، بکرے، اونٹ گورنمنٹ نے اجازت دے رکھی ہے، وہ تلاش کر کے وہاں جانا چاہیے رمی کے بعد، اور وہاں جا کر جانور ذبح کرنا چاہیے۔ یہ سب سے اچھی چیز ہے جو صحیح ترین موقف کے مطابق۔ لیکن اگر کوئی اس پہ عمل کر لے، ترتیب قائم نہ کرے، تو پھر اس کی بھی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ درگزر کر لے، بس ٹھیک ہے۔ امام ابو یوسف، محمد، خود حنفیوں میں بہت سے فقہا رہا امام اللہ، چونکہ وہ ترتیب کے وجوب کے قائل نہیں ہیں، ٹھیک۔ اور ایک صورت اور بھی ہے کہ اگر ترتیب توڑے، جیسے کہ گورنمنٹ توڑ رہی ہے، تو احتیاط یہی ہے کہ اپنی طرف سے جا کر ایک اور قربانی بھی کرے، تاکہ حج جیسی چیز احتیاط پر مبنی ہو۔ فرقہ مہدویہ پر خیالات کا اظہار فرما دیں۔ بلال صاحب یہ بہت لمبی بات ہے، پھر بھیجیے گا کبھی۔
ابلیس کو قیامت تک زندگی دی گئی ہے، کیا ہمزاد انسان کے ساتھ مر جاتا ہے؟ ہمزاد نہیں مرتا بھائی، وہ قائم رہتا ہے۔ آپ نے شادی کے لیے استخارہ مناسب نہیں کہا، یہ ہم نے کہاں کہا ہے؟ شاید اپنے لیے کہا ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کے لیے استخارے کا حکم دیا ہے بھیا، یہ ہم نے نہیں کہا۔ ہم نے یہ کہا ہے البتہ کہ استخارے میں جو خواب آتا ہے نا، ٹوٹلی اس پہ اعتماد نہیں کر لینا چاہیے، کیونکہ ہمارے خواب بیرونی اثرات سے پاک نہیں ہوتے۔ یہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے خواب تھے جو معصوم تھے۔ یہ کہا ضرور ہے کہ سارا انحصار دو چیزوں پہ نہیں کرنا چاہیے، ایک استخارے کے خواب پہ، اور ایک وہ جو لڑکا ہے مذہب کے ترازو میں مت توڑے، نمازیں بہت پڑھتا ہے، روزے بہت رکھتا ہے، یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے، اس کے ساتھ یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ جھوٹا کتنا ہے، یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ فراڈ تو نہیں کرتا، کاروبار میں مال کہاں سے آتا ہے، حلال حرام کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ انسانوں کو جانچنے کے لیے صرف یہی نہیں ہے کہ مذہب کی کیٹیگری ہوتی ہے، انسانوں میں جو خواص ہوتے ہیں نا انسانیت کے درجے کے، وہ بھی دیکھ لینے چاہیے۔ جنگ ملحمہ کا صغیرہ اور کبیرہ ہونے کا جی یہ حدیث میں آیا ہے۔ ہاروت اور ماروت کا واقعہ بتائیے کہ انہوں نے انسانوں کو کس طرح جادو سکھایا تھا؟ کوئی سکھایا ہی نہیں تھا بھیا، اور نہ ہاروت اور ماروت نے انسانوں کے ساتھ وہ کچھ کیا تھا کہ ان کو عذاب ہو جائے، اور وہ کنویں میں چلے گئے اور پتہ نہیں کیا کیا، اور وہ زہرہ ستارہ بن کے وہ خاتون چلی گئیں جس کے ساتھ وہ برائی کرنا چاہتے تھے۔ بادشاہ، امیر و سلطان، یہ ہم بیان کر چکے۔ فلسطین میں ظلم کی انتہا اور مسلمان حکمرانوں کی خاموشی، یہ ان حکمرانوں سے پوچھو یار، ہمیں کیا معلوم۔